الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کے اندر احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں اور جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرائط پر ہیں اور جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس کی جو ہے وہ شرائط کو بڑا کٹھن رکھا ہے، اس کے بارے میں امت کا یہ اجماع ہے کہ وہ صحیح ترین احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور محدثین اکرام رحمہم اللہ نے فرمایا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد جو سب سے زیادہ صحت کے اعتبار سے مضبوط ترین کتاب ہے وہ محمد بن اسماعیل البخاری علیہ الرحمہ کی کتاب ہے. اگرچہ بخاری شریف کے اندر کچھ روایات ایسی ہیں کہ بسا اوقات انسان کا تدارک ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر احکامات کے ساتھ ساتھ اور جو مسائل اور واقعات کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ ایسی باتیں امور مغیبات سے تعلق رکھتی ہیں کہ بسا اوقات انسان کی مینٹل اپروچ وہاں تک نہیں پہنچتی. تو جہاں پر پھر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو پھر قاعدہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی تو تم آمنا و صدقنا کہہ کر جو ہے وہ آگے بڑھ جاؤ اور تم اپنی عقل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر دو. اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی بسا اوقات کچھ ایسی احادیث ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں کہ ہماری عقل جو ہے وہ اس کا ادراک نہیں کر پاتی. تو جو عقل پرست لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جیسے کہ معتزلی ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس حدیث کا رد کر دیتے ہیں ایز اے لائک، جیسے کہ فی زمانینا غامدی، جیسے کہ ہمارے زمانے کے اندر جاوید احمد غامدی صاحب وہ معتزلی ہیں، یعنی یوں کہہ دیں کہ وہ امام المعتزلی فی زمانینا، وہ امام معتزلی ہیں ہمارے زمانے کے اندر، وہ الامام، وہ امام ہے معتزلیوں کے آج کے دور میں، اور باقاعدہ لیڈ کر رہے ہیں معتزلیوں کو. تو اس قسم کے جو افکار اور نظریات کے حامل جو لوگ ہوتے ہیں کہ جب حدیث ان کی سمجھ میں نہیں آتا تو کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ جس سے بندہ جو ہے وہ حدیث سے جو ہے وہ انحراف اختیار کر دیتا ہے. نعم. اسی طرح سے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الطب معالجے کے بیان کے اندر، یعنی پورا یہ کتاب الطب جو ہے آپ نے ایک بک آف میڈیسن کے نام سے ایک پورا ایک چیپٹر قائم کیا ہے جس کے اندر مختلف احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ذکر کی ہیں، شہد کے حوالے سے، کلونجی کے حوالے سے، اور اسی طرح سے حجامے کے حوالے سے اور دیگر بہت سارے علاج کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرائط کے مطابق ان حدیثوں کو جمع کیا ہے. انہی احادیث میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ کچھ لوگ قبیلہ اقل اور اورینا کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کو مدینے کی ہوا راس نہ آئی تو ان کے جو ہے وہ ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو گئے اور ان کے پیٹ میں پانی بھر گیا. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ استسقا کی، عربی میں کہتے ہیں استسقا کی بیماری، انگریزی کے اندر اس کو کہتے ہیں پلورل ایفیوشن یا ایسائٹیس کی بیماری، یعنی پھیپھڑوں میں پانی بھر گیا یا پھر پیٹ میں پانی بھر گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فَيَشْرِبُ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، کہ ان لوگوں کو جو ہے اونٹنی کی پیشاب اور دودھ پلایا جائے. فَشْرِبُهُمْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، ان کو ابوال بول پلایا جائے، البان لبن پلایا جائے، اونٹنی کی پیشاب اور دودھ پلایا جائے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ پھر کیا ہوا کہ انہوں نے وہ چیز پی، اور آتا ہے کہ فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَبْوَالِهَا، اور انہوں نے اس کے اندر سے البانیہ و ابوالیہ، انہوں نے اس میں سے پیا دودھ اور جو ہے وہ اس کی پیشاب پی. حتی صلحت ابدانہم، حتی یہاں تک کہ صلحت ابدانہم، ان کے جسم بالکل صحیح سالم ہو گئے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ جس اونٹ کے باڑے میں ہم نے ان کو رکھا تھا تو اس اونٹ کے بارے میں دوسرے چرواہے تھے، تو حدیث میں آتے ہیں کہ فَقَتَلُوا رَاعِيَ وَسَاقُ الْإِبْلَ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ وَسَاقُ الْإِبْلَ، انہوں نے کیا کیا کہ ان کے چرواہوں کو جو مسلمان تھے ان کو قتل کر دیا، اور جو اونٹ تھے ان کو لے کر بھاگ گئے. فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات اللہ کے نبی کو پہنچی. فبعث فی طلبہم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کی تلاش میں کچھ لوگوں کو بھیجا. پھر ہوا کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، اور ان کے ہاتھ اور ٹانگیں کاٹ دی گئیں، اور فرمایا کہ وَسَّمَرَ أَعْيُنَهُمْ، اور ان کی آنکھوں پہ گرم سلائیاں پھیر دی گئی. کیوں کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو. کہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ وہی کام کیا کہ جو انہوں نے ان جو ہے وہ چرواہوں کے ساتھ کیا تھا، کہ ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا، ان کے پیروں کو کاٹ دیا، ان کی آنکھوں کے اندر گرم سلائیاں پھیر دی. تو اللہ کے رسول نے سزا کے طور پر ان کو بھی وہی سزا دی کہ جو سزا انہوں نے جس طرح سے ان کے اوپر ظلم کیا تھا. ہم اس پر بات نہیں کریں گے. ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی پیشاب ان کو پلائی. تو بہت سارے لوگ اس بات کا اعتراض کرتے ہیں کہ اونٹنی کی پیشاب نبی علیہ السلام کیسے پلا سکتے ہیں، جبکہ یہ جانور کا بھی ایک ریفیوز ہے، انسان کا بھی ایک ریفیوز ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عزیز دوستو، بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اپنی سند کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بطور ایسے نہیں دیا تھا، ان کو حکم دیا تھا کہ اونٹنی کی پیشاب اور دودھ پلایا جائے کہ خوشی سے، بلکہ بات یہ تھی کہ یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ ان کو ایسی بیماری ہو چکی تھی کہ پورے جسم کے اندر سوجن بڑھ گئی تھی، ان کے پیٹ کے اندر پانی بھر چکا تھا اور بڑی شدید تکلیف تھی. اور میں نے خود 2000 سن کے قریب جو ہے وہ جب میں نے نیا دفاع حدیث کے کام بلکہ جاری بھی نہیں کیا تھا، اس سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ میں باقاعدہ آغا خان ہاسپٹل کا وزٹ کیا اور ان لوگوں سے ملاقات کی کہ جن کو یہ بیماری ہو چکی تھی، کہ جن کے پیٹ پھول گئے تھے، ان کو استسقاء کی بیماری تھی، ان کے پیٹ میں اور پھیپھڑوں میں پانی بھر چکا تھا، بڑی شدید تکلیف تھی. اور باقاعدہ میرے پاس اس لائبریری کے اندر جو ہے ایک ایسی کتاب ہے جو میڈیکل سے تعلق رکھتی ہے، اس کے اندر باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ اس کو جو ہے آپ سرنج کے ذریعے جو ہے وہ پھیپھڑوں کے ذریعے اور جو ہے وہ کندھوں سے جو ہے وہ پائپ ڈال کر آدھی انچ کا پائپ ڈال کر جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ سرنج کے ذریعے وہ پانی نکالا جاتا ہے. اور ایسا جو ہے وہ پیشنٹ تکلیف میں ہوتا ہے ذان قدر کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اتنی تکلیف. یعنی یہ سمجھ لیں کہ ایک 20 سال کا شخص جو ہے وہ 7 یا 8 سال کا جیسا ہو گیا، اتنا کمزور، اتنا مصیبت میں آ گیا، اتنی شدید تکلیف تھی. قربان جائیں اللہ کے رسول وسلم پر. اللہ کے رسول نے یہ علاج بتایا اور اس کے کرنے کے بعد یہ لوگ بھی ٹھیک ہو گئے. اور باقاعدہ ایک ڈاکٹر گزرے ہیں، انہوں نے یہ بتایا اپنی کتاب حدیث اور میڈیکل سائنس کے اندر، انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے، ڈاکٹر خالد غزنوی ہیں وہ. انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس جو ہے چھوٹی عمر کا ایک بچہ آیا اور اس کو یہی بیماری ہو گئی تھی جو حدیث میں آیا کہ جو ان جو ہے وہ لوگوں کو جو بیماری ہوئی تھی پیٹ میں پانی بھرنے کی. تو میں پریشان ہو گیا کہ اس کو کس طرح سے ہم ان کا علاج کریں اس بچے کا. تو کسی نے بخاری شریف کی حدیث دی تو میں نے اس بچے کو اونٹنی کی پیشاب اور دودھ مکس کر کے پلایا، تو آج وہ بچہ بالکل صحیح ہو گیا ہے. اور ڈاکٹر خالد غزنوی فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ وہ 18 سال کا اب جوان ہو چکا ہے. تو یہ باقاعدہ یہ جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ آپ دیکھیں یہ جو میڈیسنز بساؤ کا جو بنائی جاتی ہیں آغا خان ہاسپٹل کے اندر، جو بڑی بڑی جو میڈیسنز ہوتی ہیں جو پھیپھڑے کے پانی کو سکھانے کے لیے، اس میں کیا ایسڈ ہوتا ہے اور پیشاب کے اندر ایسڈ ہے دراصل. اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر فقہی بات کے اوپر مسئلے کے اوپر بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال جانوروں کے بول و براز کو ناپاک قرار نہیں دیا. نہ پورے قرآن میں کہیں حلال جانور کے بول و براز ناپاک ہے، نہ حدیث شریف میں کہیں حلال جانوروں کے بول و براز ناپاک ہے. یہ دراصل فہم کے اوپر ہوتا ہے، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اس حدیث کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے دور میں یا بعد میں لوگوں نے جو ہے اس کو پیا ہو بغیر کسی تقاضے کے. تو یہ تو ایک وجہ تھی اس بیماری کے اندر جو ہے وہ پلایا گیا. تو پھر قرآن مجید نے ایک حالت اضطراری کے قاعدے بتائے ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 مقامات پر، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی 172 173، سورہ مائدہ سورہ 5 کی آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ 6 کی 145 اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی 115 میں فرمایا. اور سورہ آیت نمبر جو ہے وہ 172 یہ سورہ بقرہ کی یہ ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. تو اس آیت کے اندر اللہ پاک نے 4 چیزوں کو بحالت مجبوری جو ہے اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی، جبکہ وہ حلال نہیں ہوتے. لیکن یہ اللہ پاک نے فلیکسیبلٹیز جو ہے وہ اپنے بندوں کو پرووائڈ کی اپنے نبی کے ذریعے کہ آپ جو ہے وہ خنزیر کا گوشت کھا سکتے ہو، آپ بہتا ہوا خون پی سکتے ہو، آپ مردار کھا سکتے ہو، اور آپ غیر اللہ کے نام کا یا غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا ذبح کیا ہوا جانور استعمال کر سکتے ہو، بشرط یہ کہ آپ کو آپ کی جان کے لالے پڑ گئے اور آپ کی جان بچانی ہو. تو بالکل اسی ضمن کے اندر اور اسی جو ہے وہ تناظر کے اندر اس حدیث کو بھی دیکھیں گے
تو انشاءاللہ کوئی اشکال نہیں رہے گا. دیکھیں اشکال کرنے والے نہ بنے، اشکال کو دور کرنے والے بنے، اور یہ بہترین ایک مسلمان کی ڈیوٹی ہے، اس کی بہترین جاب ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا دفاع کرے. میں نے بہت ساری باتیں کی، علمی باتیں اور بھی ہیں، بہت سارے اور بھی مباحثات ہیں شروحات کے حوالے سے، اور لیکن اسی پر اکتفا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ساری امت کو ہدایت کا فیصلہ کر دے سب کے لیے، اور سب کو ہدایت کے حوالے سے ہدایت کی نعمتوں سے نواز دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.